بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. وقال تعالى: إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں اپنے چنے ہوئے بندوں کو بھیجا ہے. انہی چنے ہوئے بندوں کو پیغمبر کہا جاتا ہے، نبی اور رسول کہا جاتا ہے. تمام انبیاء علیہم السلام دنیا میں ہدایت کا پیغام لے کر آئے، اور انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کی. وہ آئے تھے بشارت لے کر، اور وہ آئے تھے تاکہ لوگوں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، اس کی وعید سے، اس کی طاقت سے. قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجا خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. خوشخبری بھی لے کر آئے اور ڈر سنانے کے لیے بھی آئے. انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. تمام انبیاء قابل احترام اور وہ سب ہمارے لیے عزت و احترام کے لائق ہیں، لیکن ان میں سے چند انبیاء ایسے ہیں جن کو خود اللہ پاک نے اونچا مقام عطا فرمایا. اللہ نے ان کو دوسروں سے بلندی نصیب فرمائی. ایسے پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. اولو العزم پیغمبر یعنی پکی ہمت والے، مضبوط ارادے والے. قرآن مجید میں ان کے لیے یہی نام ہے: وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اس طرح صبر کیجئے جس طرح اونچی ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا. وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 پیغمبر، اور ان 5 میں بھی سب سے اونچے پیغمبر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نسل ابراہیمی میں پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. انہوں نے خود دعا مانگی تھی کہ اللہ ایک پیغمبر بھیج دے جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ان کی دعا بھی قرآن میں نقل ہے. یہ دعا انہوں نے مانگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.
اسی لیے ہمارے آقا فرماتے تھے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشارت اخی عیسیٰ، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ کی خوشخبری ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہو۔ ورؤیا امی، تیسری بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنی والدہ کا خواب ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں حضرت آمنہ کا خواب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ کو خواب دکھایا گیا، اور ایسا خواب دکھایا گیا جس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ وہ بچہ پیدا ہوگا جو ساری کائنات کو اپنے نور سے منور کرے، ایسی اولاد ہوگی جو ساری کائنات کو نور سے روشن کرے۔ اس کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گلوں کو رنگ، مہر و ماہ کو تابندگی بخشی۔ اسے شمس الضحیٰ کہیے، اسے بدر الدجا کہیے، اس کی شریعت کا ادب مانے ہے کیا کہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بلند، آپ تمام نبیوں کے آخر میں آئے، لیکن تمام انبیاء سے آپ کا مقام بلندتر ہے۔ آپ جیسی شان اور آپ جیسی صفات اور آپ جیسے کمالات اور آپ جیسے اوصاف لے کر کون دنیا میں آیا؟ جگر نے کہا تھا یوں تو دنیا میں پیغمبر بھی، نبی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی و رشی بھی آئے، حق کے جوئندہ و حق کے ولی بھی آئے، واقف و محرم سر ازلی بھی آئے، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ شان صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سارے انبیاء سے آپ کا مقام بلندتر ہے، لیکن آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہیں، انہی کی نسل میں آپ ہیں۔ حضرت اسماعیل سے جو سلسلہ چلا، بنی اسماعیل، اس میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، انا ابن الذبیحین، دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک تو حضرت اسماعیل اور دوسرے ان کے والد حضرت عبداللہ۔ اس کا واقعہ بھی میں سنا تھا لیکن بہت تفصیل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں بہت ممتاز ہے، اس لیے کہ وہ توحید کے امام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو اہم نقوش ہیں وہ آج آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، اس لیے کہ جلسے کا عنوان ہے اور آج کی گفتگو کا موضوع ہے سیرت ابراہیمی کا پیغام۔ تو حضرت ابراہیم کی زندگی کے اہم حصے کیا تھے وہ عرض کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیے تو قرآن جو ان کی زندگی کے بارے میں بیان کرتا ہے اس میں اہم ترین چیز ان کی توحید ہے، وہ توحید کے امام۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو اس کی ذات و صفات میں ایک ماننا، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا کہ کرنے والی ذات تنہا اللہ کی، اور طاقت و قوت کا مالک اللہ ہے، قدرت اس کے پاس ہے، تمام نظام وہ چلا رہا ہے، تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا وہ ہے، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، رازق بھی وہ۔ جو صفات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں وہ سب پڑھ جائیے۔ مشرکین آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ پیغمبر کہ محمد تمہارا جو پروردگار ہے تم اس کی صفات بیان کرو، کیسا ہے تمہارا پروردگار؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہے۔ مشرکین نے کہا صف لنا الہک، محمد تمہارا پروردگار کیسا ہے، معبود کیسا ہے بتاؤ۔ حضرت چپ ہوئے اور وحی اتری، آسمان سے وحی اتری۔ وحی کیا آئی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی شان۔ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔
کوئی نہیں ہے جو اللہ کی ہمسری کر سکے. اللہ تو سب سے بزرگ و برتر ہے اور تمام طاقت اللہ کے پاس ہے. کس کو کیا دینا ہے اور کس سے کیا لینا ہے یہ اللہ کا فیصلہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت ملے تو انسان حسد نہ کرے، اس لیے کہ جو اس کو ملا ہے وہ اپنے ماں کے گھر سے لے کر نہیں آیا ہے، خدا نے اس کو عطا فرمایا. اور جب اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کریں کہ اس کو ملا ہم کو کیوں نہیں ملا. بعض لوگ ہیں ان کے اندر حسد کی آگ اتنی بھڑک اٹھتی ہے کہ وہ تو یہ دعا کرنے لگتے ہیں کہ اللہ فلانے سے نعمت چھین لے، چاہے مجھ کو ملے یا نہ ملے. یعنی مجھ کو نعمت ملے یا نہ ملے مگر فلاں سے نعمت چھین لے. اور حسد کی ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ دو چار آپ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں منگوا لیں تب بھی وہ حسد کی آگ ان کی بجھتی نہیں. گھر میں لگی آگ بجھ جاتی ہے مگر دل میں لگی حسد کی آگ نہیں بجھاتی. تو جس کو جو ملتا ہے اللہ کے در سے ملتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور اسی توحید کو حضرت ابراہیم کی ذات کے ساتھ بار بار بیان کیا گیا. اور پورا واقعہ آپ پڑھیں گے 7ویں پارے میں کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو کھول کھول کر بیان کیا. لوگ ستاروں کو معبود سمجھتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ستارے ٹوٹ گئے یہ معبود نہیں ہو سکتا. چاند کو خدا کہتے تھے، چاند غروب ہو گیا یہ خدا نہیں ہو سکتا. سورج کو خدا کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو سورج کو سوریہ نمسکار کرتے ہیں یہ سمجھ کر کے یہ معبود ہے، اس کے اندر طاقت ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھو سورج کے آگے سجدہ نہ کرنا، اگر سجدہ کرنا ہے تو اس اللہ کے آگے سجدہ کرنا جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا. یہ توحید سکھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں توحید کے علم بردار تھے. اسی لیے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ یکسو ہو کر ایک اللہ کو ماننے والے، توحید پر قائم تھے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. انہوں نے تو اپنی ساری بت پرست قوم سے کہا تم غلط ہو، اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہو اور اس کے آگے جھک جاتے ہو، غلط کرتے ہو. اپنے باپ سے کہا کہ آپ غلط راستے پہ، اتتخذوا اصناما آلہہ، کہ آپ ان پتھر کے بتوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. کتنی بری بات ہے، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اس کو خدا مانتے ہو. پوری قوم کو انہوں نے للکارا. اور وہ واقعہ بھی قرآن میں نقل کیا گیا کہ خوشی کا موقع تھا اور وہ گھس گئے اور سارے بتوں کو انہوں نے گرا دیا اور ایک کو باقی رہنے دیا اور اسی کی گردن میں کلہاڑی لٹکا دی. اور جب قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا ہے تو ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارا بڑا ہے نا، اسی سے پوچھ لو. جس کے گردن میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے اسی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بولتے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو بولتے نہیں، جو نفع نقصان کے مالک نے، انہیں پوچھتے کیوں؟ توحید سکھائے کہ جن کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے تم ان کے آگے کیوں جھکتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان توحید پر جیے اور توحید پر مرے، توحید پر زندگی گزارے، ایک اللہ کو مانے اور تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کرے، صرف اللہ تعالیٰ کا اقرار ہو. مسلمانوں اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ توحید ہی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے. جس کی توحید میں کمی آ گئی وہ اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہوگا. جس کی توحید میں کوئی ملاوٹ ہے خدا کے ہاں وہ کامیاب نہیں ہوگا. جو چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یہ مانو. توحید میں کوئی آمیزش نہ کرو. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. جب ان کا انتقال ہوا کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. دھیان سے سنی. پوچھا کیا ہوا اللہ کے ہاں؟ کہنے لگے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی اور کہا گیا کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں نے سوچا کہ ہر عمل میں کچھ نہ کچھ تو کھوٹ ہے، البتہ توحید میری مضبوط ہے، توحید میں تو کوئی ملاوٹ نہیں، ہمیشہ اللہ کو مانتے رہے. تو کہا کہ توحید لے کر آیا ہوں، توحید لے کر آیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا اچھا توحید لے کر آئے ہو.
ذرا یاد کرو کہ ایک رات تم نے دودھ پیا تھا، اما تذکروا لیلۃ اللبن، دودھ والی رات تم بھول گئے؟ ایک رات تم نے دودھ پیا تھا، صبح تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا، تم نے کہا کہ میں نے رات کو دودھ پیا تھا، اس دودھ نے پیٹ میں درد پیدا کیا۔ وہ کون سی تمہاری توحید معتبر ہے کہ تم نے درد کی نسبت دودھ کی طرف کر دی کہ دودھ نے درد پیدا کیا؟ درد تو ہماری طرف سے آتا ہے اور شفا ہماری طرف سے ملتی ہے، صحت بھی ہماری طرف سے، بیماری بھی ہماری طرف سے، توحید بھی تمہاری کھوٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو تھرا گیا کہ اب تو جہنم میں جانا ہوگا، اتنے میں پھر کہا گیا اچھا ایک رات اور یاد کرو، بلی والی رات۔ اس کا قصہ یہ تھا کہ سخت سردیوں کے زمانے میں ایک دن یہ ایک رات تہجد کے لیے اٹھے اور سردی کی شدت کی وجہ سے برف جم رہی تھی، ایسی سخت سردی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ ہے وہ سردی میں کانپ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے گرم کپڑے اتار کر اس بلی کے بچے کو اڑا دیا اور اس کو گرمی پہنچائی اور خود سردی کی مشقت جھیلتے رہے، اسی حالت میں نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رات یاد دلائی اور کہا کہ اس رات اس بلی کے بچے نے تمہارے حسن سلوک کی وجہ سے یہ دعا کی کہ اللہ اس شخص کی مغفرت کر دے، جاؤ آج اسی بلی کے بچے کی دعا کی برکت سے تم کو معاف کر اور بخشش۔ انسان کا کون سا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا کوئی نہیں کہہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کس عمل کے صلے میں بخشائش ہو کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے عمل کو چھوٹا نہ جانیے اور اعمال میں اپنے آپ کو لگائیے اور خاص طریقے پر خدمت کا مزاج بنائیے۔ مسلمانوں کے اندر سے خدمت کا ذوق نکل رہا ہے، وہ اپنے لیے جینا چاہتے ہیں، وہ اپنے سماج کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے جینے کا مزاج نہیں پیدا کرتے۔ آگے میں اس پر تھوڑی سی بات اور عرض کروں گا حضرت ابراہیم کی سیرت ہی کی روشنی میں، لیکن یہاں اتنی بات ضرور سن لیجئے کہ مسلمان کی زندگی کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ زندگی گزارے صرف اپنے لیے، وہ زندگی گزارے مال جمع کرنے کے لیے، وہ زندگی گزارے تجوری بھرنے کے لیے، وہ زندگی گزارے آسائش کی چیزیں اکٹھا کرنے کے لیے۔ مسلمان کو جینا چاہیے کہ وہ اپنی ذات سے اپنے بھائیوں کو نفع پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو پہلی چیز جو حضرت ابراہیم کی سیرت سے سیکھنے کی ہے وہ توحید پر جینا ہے، توحید پر مرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے والہانہ تعلق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، کتنی آزمائشیں ان پر آئی، قرآن ذکر کرتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت سی چیزوں میں ابراہیم کو آزمایا، امتحان لیا۔ تفصیلی وقت ہوتا تو میں وہ ساری باتیں ذکر کرتا، لیکن صرف اتنا نچوڑ سن لیجئے کہ ہم نے آزمایا اور وہ آزمائش میں کھرے اترے۔ اتمہن، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ جن چیزوں میں ان کو آزمایا گیا یہ صفات تھی، صفات میں آزمایا، اور ارشاد فرمایا کہ وہ صفات قرآن میں آئی ہیں۔ کہاں آئی ہیں؟ ارشاد ہوا سورہ توبہ میں، التائبون العابدون الحامدون، یہ جو ساری صفات ہے 10 صفات۔ دوسرا مقام ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، وہاں بھی 10 صفات، 22ویں پارے۔ تیسرا مقام ارشاد فرمایا 18ویں پارے کے شروع میں سورہ مومنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے۔ یہاں سے بیان شروع ہوا، اور دھیان دیجئے کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز پڑھنے والے نہیں، دھیان سے نماز پڑھنے والے، نماز میں خشوع کرنے والے۔ لفظ دیکھیے قرآن۔ آج ہم لوگ نماز تو خوب پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا دھیان والی نماز پڑھتے ہیں؟ آگہی والی، حضور والی، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ والی؟ ہماری حالت تو یہ ہے، میرے والد صاحب کہتے تھے کہ آدمی نماز کی نیت باندھتا ہے جامع مسجد میں، اللہ اکبر، اور دماغ اس کا تابا کاٹا ہے، دماغ ادھر لگا۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آدمی جیب میں اوپر سکہ رہتا ہے، گیا رکوع میں
5 روپے کا سکہ گر گیا، اب پیسے کو تو پیر لگے رہتے ہیں نا، وہ ذرا دائیں طرف یا بائیں طرف جانے لگا تو ہم لوگ نمازی میں کھانستے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ دیکھنا بھی مت، خبردار میرا ہے، پیسہ میرا ہے۔ اور 5 روپے پہ بھی ہماری نیت پھسلتی ہے کہ کہیں بازو والا قبضہ نہ کر لے۔ نماز ایسی نہ ہو کہ جس میں غفلت ہو، نماز وہ ہو جس میں آگہی اور حضور ہو، نماز وہ ہو جس میں خشوع و خضوع ہو، نماز وہ ہو جو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے، نماز وہ ہو کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے، اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے۔ جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے، اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات چیت کرے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، یناجی ربہ۔ حدیث میں ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتا ہے، یناجی ربہ۔ اور جب سجدے میں جاتا ہے تو ارشاد ہوا یسجد بین قدمی الرحمن، کہ وہ رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ نماز کتنی اونچی چیز ہے۔ وہاں صفات، سورہ مومنون کے شروع میں 18ویں پارے کے شروع میں صفات، 3 مقامات پر صفات آئی ہیں وہ، اور 10 صفات ہیں، یعنی کل کتنی صفات ہوئی؟ 30 صفات۔ 30 صفات، ان 30 صفات میں اللہ نے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام، اور وہ کھڑے ہوتے صفات۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حالات کے ذریعے آزمایا گیا، صفات کے ذریعے یا حالات کے ذریعے، دونوں کو جمع کر لیجئے کہ صفات میں بھی آزمایا گیا، حالات میں بھی آزمایا گیا، اور پھر وہ کھڑے اترے۔ آسانی میں بھی آزمایا گیا، پریشانی میں بھی آزمایا گیا، اچھے حالات میں بھی، برے حالات میں بھی، اور ایسے وقت میں بھی کہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو لے جا کر چھوڑ دو ایسی جگہ جہاں کوئی آباد نہیں۔ ایسی مشکل آزمائش بھی آئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو ذبح کر دو، خدا کی راہ میں قربان کر دو۔ ان ساری آزمائشوں میں وہ کھڑے اترے، کیوں؟ اس لیے کہ ان آزمائشوں میں کھڑے اترنے کے لیے جس چیز نے ان کو طاقت پہنچائی وہ اللہ سے محبت، اللہ کی محبت، ان کا دل عشق الہی سے سرشار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے جب آگ تیار کروائی، مہینوں تک جلایا، اتنی بڑی آگ کہ دنیا نے کیا ویسی آگ دیکھی ہو، اور پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا، تو فرشتے فوراً دوڑ کر آئے اور آ کر کہا کہ ابراہیم اجازت ہو کہ ہم آپ کی مدد کریں اور اس آگ سے آپ کو نکال لیں صحیح سلامت۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ پاک کے حکم سے آئے ہو، اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ پاک کا حکم لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم لے کر نہیں آئے، اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر واپس لوٹ جاؤ، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے مجھ کو آگ میں پھینکا گیا ہے وہ اللہ میرے لیے کافی ہے، جس کے لیے مجھ کو آگ میں ڈالا گیا وہ مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، یہ سیرت ابراہیمی کا نمایاں پہلو۔ آج ہمارے اندر محبت خداوندی کی کمی آ گئی، بھائیوں میں بھی، بہنوں میں بھی، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، جوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ نماز، فجر کی نماز ہماری غائب، مال خرچ کرنے کا موقع آئے تو اس میں ہم پیچھے، پھٹی پرانی نوٹ لے کے آتے ہیں جو جمعہ کے دن مسجد کے چندے میں دیتے، اور کبھی کہا جائے گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اتنا عذر بیان کرنے لگیں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے شہر میں سب سے بڑے مستحق کے زکوٰۃ تو یہی ہے۔ وہ بھی اگر مدرسے کا سفیر آ گیا، مدرسے کی ضرورت بیان کر رہا ہے، ایسی ضرورت ویسی ضرورت، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ضرورتوں کا کھاتہ کھول دیتے اور ایسی ایسی پریشانیاں بیان کرتے ہیں کہ وہ سفیر بھی بیچارہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہوتا تو ان کو دے دیتا۔ یہ بخل کیوں آیا ہمارے اندر؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت کی کمی ہے۔ اگر محبت کامل ہوتی تو پھر خدا کے راستے میں دینے کا ذوق ہمارا کمزور نہ ہوتا۔ اگر محبت ہماری کامل ہوتی تو فجر کی نماز کی حاضری ہماری کمزور نہ ہوتی۔ اگر محبت ہماری کامل ہوتی
تو پھر مشقتوں میں ہم اللہ سے شکایت نہ کرتے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب آسانیاں ہیں، نعمتیں ہیں، سہولتیں ہیں، برکتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اور جہاں ذرا حالات آ گئے تو بس شکوہ شکایت شروع، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بدگمانی شروع. یہ کیا مزاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں کامل ہونی چاہیے. حالات چاہے جیسے ہوں ہمیں اللہ پہ جان چھڑکنے چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے اور اسی کے ہم بندے اور غلام ہیں. صفت الصفوہ عربی کی کتاب ہے، اس میں شیخ عبد الواحد ابن زید کی ایک روایت نقل کی. کہتے ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، بزرگ تھے یہ بھی، راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک شخص پڑا ہوا ہے اور آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، ہاتھ پیر بھی زخمی ہیں، آبلے پڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی قابل رحم حالت ہے، اور بچے اس کو پتھر مار رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، سخت بیماری ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے. اس حالت میں بھی میں نے دیکھا کہ اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں، کچھ وہ کہہ رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے. مجھ کو بڑی حیرت ہوئی، میں نے سوچا کہ شاید کوئی عبرت کی بات ہوگی، چل کے سنتا ہوں. تو قریب چلا گیا، کان لگا کے سنا تو وہ شخص جس کی بینائی بھی رخصت، جو سخت پریشانی کے عالم میں پڑا ہوا ہے، جسم پہ آبلے پڑے ہوئے ہیں اور بچے پتھر مار رہے ہیں، یعنی ذلیل ہو رہا ہے، وہ اس حالت میں کہتا ہے اللہ کو خطاب کر کے کہ سیدی انک لتعلم انک لو قرست لحمی بالمقاریض ونشرت عظامی بالمناشیر واللہ ما ازددت لک الا حبا. میرے آقا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آپ قینچیوں سے میرا گوشت کاٹ ڈالیں اور اگر آپ آری سے میری ہڈیوں کو چیر دیں تب بھی آپ کی ذات کی قسم میرے دل میں صرف آپ کی محبت پڑے. غور کیجیے، آنکھ کی بینائی نہیں ہے، جسم زخمی ہے، آبلے پڑے ہوئے ہیں، ذلت و رسوائی کا سامنا ہے، لیکن اللہ سے اس درجے کی محبت ہے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میری جان تجھ پر قربان ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ سخت حالت آئے گی تب بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی. محبت میں اضافہ. اللہ کیسا جذبہ تھا، کیسا ذوق. یہ محبت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 صفات جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا، ایمان کی لذت پائے گا. ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 صفات جس میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا. کون سی صفات؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلی چیز بیان کہ اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو. اولاد، ماں باپ، دوست احباب، بیوی بچے، رشتہ دار، پڑوسی، شاگرد، معتقد، مرید، محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، ان سب کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے، سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں غالب محبت اللہ کی ہو اور اس کے رسول کی ہو. یہ پہلی بات. دوسری بات ارشاد فرمائی وَأَن يُحِبَّ رَجُلًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ کسی شخص سے محبت کرے صرف اللہ کے، صرف اللہ واسطے کی محبت. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اور جس طرح آگ میں ڈالا جانا ناگوار ہوتا ہے اسی طرح کفر میں لوٹ جانا ناگوار ہو. یعنی انسان اس بات کا عزم کرے کہ مجھے جینا ہے ایمان پر اور مرنا ہے ایمان پر، کفر کی طرف لوٹ جانے کا سوال نہیں کرتا. ایمان پر استقامت، ایمان پر جماؤ، یہ صفات. جب یہ صفات ہوگی تو ایمان کی لذت آئے گی، ایمان کی حلاوت ملے، ایمان کی کیفیت ملے. تو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو. اللہ کی محبت جب غالب ہوتی ہے تب انسان قربانی دیتا ہے. یہ سیرت ابراہیمی کا پیغام ہے کہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی جائے. اور یہ جو دونوں عبادتیں ہیں، حج اور قربانی جو ان دنوں میں انجام دی جاتی ہیں، ان دونوں عبادتوں کی تہ میں بھی یہی محبت چھپی ہوئی ہے. دیکھ لیجئے حج کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کپڑے اتار دو. عاشقوں کے تن پہ کپڑے نہیں ہوتے، وہ تو اپنا گریبان تک چاک کر لیتے، اس لیے تم بھی کپڑے سلے ہوئے اتار دو، احرام کی چادر باندھو.
آؤ ہمارے گھر کا دیوانہ وار طواف کرو، چکر لگاؤ، پھر مینا مزدلفہ عرفات میں جاؤ، جیسے عاشق دیوانے پھرتے ہیں اس طرح تم بھی پھرو اور سارا امتیاز ختم کر دو۔ چاہنے والوں کے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ میں امیر، میں عالم، میں بزرگ، چاہنے والے کو اس سے کیا کہا؟ اسی لیے کہا گیا کہ کپڑے اتارو، احرام کی چادر پہنو۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا امیر ہو اور وہ یہ چاہے کہ نہیں میں اپنے کپڑے ہی میں حج کروں گا، اس کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ احرام اس کو پہننا ہوگا، احرام کی چادریں باندھنی ہوگی، سارا فرق مٹا دیا ہے۔ محمود و ایاز کو ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے، چاہنے والے ہو تو چاہنے والے بن کر آؤ، اور جیسا حلیہ ہم چاہتے ہیں ویسا حلیہ بنا کر آؤ۔ اس کے بعد کہہ دیا گیا طواف کرو اور حجر اسود کو چومو، بوسہ دو، حجر اسود کو بوسہ دو، اپنی محبت کا اظہار کرو۔ ایک پتھر ہے لیکن ایک علامت قرار دی گئی کہ اپنی محبت کا اظہار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ طواف کر رہے تھے، آئے حجر اسود کو چوما، بوسہ دیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا انی لا اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر میں نے حضور کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ہرگز تجھ کو بوسہ نہ دے۔ حضور کو اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ تجھ کو چوم رہے، تجھ کو نہ چوم رہے۔ یہ اس لیے اظہار فرمایا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بھی پتھروں کے پجاری ہیں، ہم بھی پتھروں کو کے اندر کوئی تاثیر مانتے ہیں، ہرگز نہیں۔ دنیا میں اگر کوئی توحید پر قائم جماعت ہے اور پوری کائنات میں اگر کوئی سچی توحید پر جمع ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف ہم مسلمان۔ اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا کی کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، سارے غیر اللہ کا ہم انکار کرتے، ہم توحید پر قائم۔ تو پتھر کو خطاب کر کے کہا، اور وہ محبت کے اظہار کی ایک علامت ہے کہ پتھر کو چومو، بوسہ دو، یہ سب محبت کے مظاہر ہیں۔ تو حج میں بھی محبت اور قربانی بھی۔ قربانی کون پیش کرے گا؟ وہی جس کے دل میں محبت ہو، بغیر محبت کے کوئی قربانی نہیں دے سکتا۔ اور جانور کی قربانی تو یہ انسان کی طرف سے اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تو نے کہا ہے تو میں جانور ذبح کر رہا ہوں، تو جس دن کہے گا میں اپنے آپ کو قربان کر دوں، اپنی اولاد کو میں قربان کر دوں گا، اپنا مال تیرے راستے میں لٹا دوں گا، اپنا وقت لگا دوں گا۔ یہ تو قربانی کا یہی تو پیغام ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں اور سمجھے کہ قربانی ادا ہو۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر جذبہ آئے، غریبوں کی خدمت کا جذبہ آئے، قربانی کا جذبہ آئے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنے آپ کو نچھاور کرنے کا۔ اسی لیے کہا گیا کہ قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، ہمدردی سکھائی اور قربانی سکھائی گئی کہ دیکھو جب وقت آئے گا تو تم اپنے آپ کی بھی قربانی پیش کرو۔ یہ نہ ہو کہ جانور تم نے پیش کر دیا اور چھٹی ہو گئی، یہ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت محبت سکھاتی ہے اللہ کی ذات سے۔ اور تیسری چیز جو سیرت ابراہیمی سے سیکھنے کی ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی، کتنی قربانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کی۔ یہ بات تو بار بار سنائی جاتی ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، حضرت اسماعیل، لیکن اس پہلو کو ہم لوگ نہیں سوچتے کہ بیٹے کی قربانی پیش کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی تھی کہ جب اللہ کے نام پر ان کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ خوشی خوشی آگ میں چلے گئے کہ اگر میری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا، لیکن آگ کے بارے میں وہ بھی تو جانتے تھے کہ آگ میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، لیکن اللہ سے ایسی محبت تھی کہ خوشی خوشی آگ میں چلے گئے، گویا کہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کیا۔ پہلے اپنی جان پیش، پھر وقت آیا تو بیوی کو اللہ کے حکم سے بے آباد سرزمین میں چھوڑا، پھر وقت آیا تو اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ذبح کریں، سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ان دونوں نے سر جھکا دیا
اللہ کے حکم کے آگے، اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا، پیشانی کے بل۔ بھئی ذبح کرنا ہوتا ہے تو پیٹھ کے بل لٹاتے ہیں نا، پیٹ کے بل لٹایا، اس میں بھی عجیب بات ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، روایتوں میں آتا ہے، عرض کیا تھا کہ ابو جان آپ مجھ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیجیے، لیکن میں آپ کی اکلوتی اولاد ہوں، ایک اکلوتا بیٹا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جب آپ مجھ کو ذبح کرنے جائیں اور میرے چہرے پہ نظر پڑے اور آپ کے دل میں محبت جوش مارنے لگے، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ مجھ کو قربان نہ کریں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کپکپاہٹ آ جائے اور چھری کے چلنے میں کچھ رکاوٹ آ جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کا حکم پورا ہونے میں اتنی دیر لگے، اس لیے آپ مجھ کو پیشانی کے بل لٹا دیجئے تاکہ میرے چہرے پہ نظر نہ پڑے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ۔ حضرت اسماعیل کا بھی مقام دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ دیکھیں، حضرت ابراہیم نے کیسی تربیت ان کی تھی، جس گھرانے میں انہوں نے پرورش پائی تھی، کس طرح ان کو بنایا گیا۔ آج حالت یہ ہے کہ نہ ماں باپ کو فکر، نہ گھر والوں کو فکر کہ بچے کدھر جا رہے ہیں، باپ بھی اپنے کام میں، عورتیں اپنے کام میں، گھر کی چیزوں میں لگی ہوئی، اور آج تو دوسرا شغل شروع ہو گیا ہے، گھر کے کام کاج میں کم، اور زیادہ تر تو یہ آلہ شیطانیہ موبائل شریف، جس عورت کو دیکھیے منہ میرا موبائل شریف کی طرف، تو اس میں لگی ہوئی۔ بچوں کی تربیت کا کوئی دھیان ہی نہیں، بچوں کی تربیت کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ اور تو بعض مائیں ایسی ہیں کہ بیٹا کسی دن رات کو روزانہ آتا ہے 12 بجے 1 بجے، کسی دن 11 ہی بجے آ جائے تو آ کے پیشانی پہ ہاتھ رکھتی ہیں، بیٹا بخار تو نہیں آ گیا، بہت جلدی چلا آیا۔ یہ صورتحال، ماؤں کی یہ صورتحال ہے۔ جب تربیت میں کمی کی جائے گی تو پھر اولاد اچھی نہیں نکلے گی۔ اولاد کی تربیت ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج مسلمانوں کے سماج میں جو انحطاط آ رہا ہے، نشہ عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی، دوسری خرافات عام ہو رہی، بدعات کا غلبہ ہو رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمارے سماج میں پرورش پا رہی، اس کے پیچھے ماں باپ کی غفلت۔ ترمذی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو بہتر تعلیم و تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ سب سے بہترین تحفہ جو اولاد کو دیا جائے وہ اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھے اخلاق، اچھا ادب، یہ بہترین تحفہ۔ اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اولاد کی اچھی تربیت کرو۔ اولاد صرف نعمت نہیں ہے، اولاد ذمہ داری ہے۔ اولاد کے ایک ایک عمل پر نگاہ رکھو، اولاد کے ایک ایک خلق پر، ان کی ایک ایک چیز پر باریکی سے نگاہ ہونی چاہیے۔ انسان دیکھے کہ اولاد کس راستے پر جا رہی، ان کو ٹوکے، ان کو توجہ دلائے، غلط کر رہے ہو تو ان کو تنبیہ کرے۔ یہ نہیں کہ بیٹے کو باپ بنا لیجیے کہ جو وہ کہے اس کے اوپر عمل کیجیے، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کی۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے راستے پر ڈالے، جنتی بنائے، جہنم کی آگ سے ان کو محفوظ رکھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیسی تربیت ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا آپ کو جو حکم ملا ہے پورا کیجیے اور مجھ کو پیشانی کے بل لٹا دیجیے۔ آپ غور کیجیے کہ کیسی بہترین تربیت کی بات ہے، اور ان کا ذوق کتنا بہترین تھا اور ان کا جذبہ کتنا اونچا تھا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی، اللہ نے جنت سے میڈھا بھیج دیا، بچہ بچ گیا، میڈھے کی گردن پر چھری چل گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی یادگار میں قربانی لازم کر دی۔ اب قربانی کی جائے اور اچھے جذبے کے ساتھ قربانی کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ بھی سکھاتی ہے کہ کوئی بھی قربانی پیش کی جائے یا کوئی بھی عمل کیا جائے تو اس طور پر نہ ہو کہ ہم دنیا کے لوگوں کے لیے کر رہے ہوں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو۔ بیٹے کی قربانی پیش کی تھی دنیا والوں کے لیے نہیں، اپنے پروردگار کے لیے۔ آج حالت یہ ہے کہ بعض مسلمان جانور لا رہے ہیں، پورے محلے میں گھما رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ معلوم ہو کہ سیٹھ صاحب نے 1 لاکھ روپے کا جانور خریدا ہے اور ان کے ہاں قربانی بڑی تگڑی ہونے والی ہے، اس لیے سب دیکھ لیں کہ
سیٹھ صاحب نے کتنا بہترین قربانی کا جانور خریدا ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ ریاکاری قربانی کو ضائع کر دے، نمود و نمائش قربانی کو ضائع کر دے. تو بزرگ فرماتے تھے یاد رکھو خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا. جس چیز میں خلوص ہوگا وہ پائیدار ہوگا. قرآن میں کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، عبادت کو خالص اسی کے لیے انجام دیتے ہوئے، یعنی اخلاص ہو تمہارے، جذبہ یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، کسی اور پر تمہاری نگاہ نہ ہو. دائیں نہ دیکھو، بائیں نہ دیکھو، عبداللہ کو نہ دیکھو، عبد المالک کو نہ دیکھو، مالک اور خالق کو دیکھو، عبد المالک پر نظر نہ کرو. اس لیے کہ جب اللہ راضی تو سب راضی، اور جب اللہ ناراض تو ساری کائنات ناراض. پیش نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے، سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے. ہماری نگاہ میں تو یہ چیز ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ قربانی اور اخلاص کے ساتھ قربانی. یہ نہیں کہ لوگ ہم کو مالدار سمجھیں، لوگ ہم کو نمازی سمجھیں، لوگ ہم کو حاجی سمجھیں. آدمی چلا جاتا ہے حج کر کے آ جاتا ہے، اب دعوت نامہ آیا اس پہ حاجی نہیں لکھا ہمارے نام کے ساتھ، تو دعوت نامے ہی پھاڑ دیا، کارڈ ہی پھاڑ دیا کہ ہم کو حاجی نہیں لکھا. یہ کیسی گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے. عجیب ذوق ہم نے بنائے. زندگی میں ایک دفعہ حج کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نام کے ساتھ حاجی لکھا جائے، اور دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرے نام کے ساتھ نمازی لکھو، نمازی محمد اسماعیل. کبھی سنا؟ کبھی نہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ انسان غیر اللہ پر نظر رکھے. انسان کی نگاہ اس پر ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ارشاد ہوا پیغمبر کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری عبادتیں، میری طاعتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی اللہ کا برابر نہیں، کوئی اس کی خدائی میں اس کی صفات میں شریک نہیں. تنہا ہے، یکتا ہے، ذات عالی اس کی ہے، تمام قدرت و طاقت کا مالک وہ اللہ ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم ملا اور میں سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں. تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم کی سیرت کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اخلاص اپنایا جائے، قربانی کی جائے، اخلاص اپنایا جائے، اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے. جب ہم قربانی کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں وہی بکرے کی، میڈھے کی، بیل کی، اونٹ کی، بس یہی قربانی اور چھٹی. یہ نہیں. یاد رکھیے گا قربانی کا مطلب ہے جذبہ قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے قربانی کا. آج حالت یہ ہے کہ ہم قربانی کا جانور تو ذبح کر رہے ہیں، لیکن کیا وقت پڑنے پر ہم اپنی ملت کے لیے وقت دیتے ہیں؟ کیا وقت پڑنے پر ہم اپنی ملت کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں؟ کیا وقت پڑنے پر ہم اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں وقف کر رہے ہیں؟ غور کر لیجیے. پوری ملت پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے. کتنے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، کتنے لوگ غربت کی وجہ سے فاقے کر رہے ہیں، کتنی بیواؤں کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، کتنے یتیموں کی پرورش کا معاملہ مسئلہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو پریشان حالی اور ابتری کا شکار ہیں. ہمارے پڑوس میں ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو بیچارے بھوکے پیٹ سو رہے ہیں. آپ نکل کر دیکھیے شہروں میں صورتحال یہ ہے کہ سڑکوں کے کنارے لوگ سونے پر مجبور ہیں، نہ ان کا گھر ہے، نہ در ہے، نہ ان کے لیے جینے کے سامان ہیں. کیا ہم کبھی اس بات کا تہیہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے مال کا، وقت کا، صلاحیت کا ایک حصہ اپنی ملت کے لیے وقف کریں گے، اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے؟ یہ اپنی ذات کے لیے جینا بھی کیا جینا ہے. مسلمان کو جینا چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے. ہمیں اپنے بھائیوں کو زندہ قوم بنانا چاہیے، ہمیں مسلمانوں کو ایک زندہ ملت بنانا چاہیے، ہمیں باشعور افراد کو تیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خودکشی کر کے کوئی مر گیا، آپ بھی برا کہہ رہے ہیں، میں بھی برا کہوں گا، یہ بھی برا کہیں گے، سب برا کہیں گے. اور خودکشی کو ہمیشہ برا کہنا چاہیے،
لیکن یاد رکھیے ہمیں اس کی تہ میں بھی اترنا ہوگا کہ اس نے خودکشی کی تو کیوں کی، کون سے حالات آ رہے ہیں، کون سی مجبوریاں ہیں، کون سی پریشانیاں ہیں، کون سے دکھ ہیں جو ان کو اندر سے کھا رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان نوجوان بھائیوں کا کتنا بڑا حصہ ہے جو نشے کا عادی ہو رہا ہے، کیوں ہم ان کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے آواز لگائی کہ اصلاح معاشرہ کا کام ہر شہر میں کیا جائے، ہر محلے میں کیا جائے، ہر گلی میں کیا جائے، اور برائیوں کے خلاف علم اٹھایا جائے اور برائیوں کو مٹانے کی پوری کوشش کی جائے، جلسے کیے جائیں، لوگوں تک پہنچا جائے، ایک ایک مسلمان تک پیغام پہنچایا جائے، ہمدردی کے ساتھ، غمگساری کے ساتھ، درد کے ساتھ مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ برائیوں کے ساتھ ہمارا معاشرہ پنپ نہیں سکتا ہے، برائیوں کے ساتھ ہم اچھی زندگی گزار نہیں سکتے، لیکن افسوس کہ اتنا اعلان کرنے کے بعد، اتنا توجہ دلانے کے بعد بھی مسلمانوں میں وہ حرکت نہیں پیدا ہوتی جو پیدا ہونی چاہیے، وہ جذبہ نہیں نظر آتا قربانی کا، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، کہ ہم کھڑے ہو جائیں، ایک ایک شخص ہم میں سے تہیہ کرے کہ ہم اللہ کے دین کو سر بلند کریں، ہم معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں گے، برائیوں کے خلاف علم اٹھائیں گے اور اچھائیوں کی اور بھلائیوں کے جھنڈے لہرائیں گے، اور ہم منزل مراد اور کعبہ مقصود تک پہنچ کر دم لیں گے۔ یا تندرست بجانا یا جازتن برایت، یا تو ہم منزل مقصود تک پہنچیں گے یا اسی راستے میں اپنی جان قربان کریں گے۔ کیوں ہم یہ جذبہ اپنے اندر نہیں پیدا کرتے؟ تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر ان قربانی کے دنوں میں قربانی کا جذبہ پیدا کیجیے، اور اس نقطے کو بھی سمجھیے کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ بے عیب جانور اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ نکٹا جانور، کنکٹا جانور، لنگڑا جانور وہ نہیں چلے۔ آپ بہت اچھا جانور خرید کے لائے 1,00,000 روپے کا، لیکن اس کی 3 ہی ٹانگ ہے، ایک ٹانگ غائب، تو چلے گا؟ قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بے عیب جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے۔ غور کیجئے کہ یہ کیوں رکھا گیا؟ یہ اس لیے تاکہ پیغام دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو بے عیب جانور کی قربانی پسند نہیں ہے، تو جو قربانی کرنے والا ہے اگر اس کے اندر عیب ہوگا، بغض اور حسد کا عیب، اس کے اندر عیب ہوگا تکبر کا، غرور کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنے کا، اگر وہ کسی کو ستا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اگر اس کے دل کے اندر بیماریاں، عیب ہیں، تو پھر یہ قربانی کرنے والا بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ یہ اللہ کی نگاہ میں اچھا مسلمان ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی عیب سے پاک کرنا ہوگا۔ ہم نے نگاہ کی خیانت کرتے رہے، ہم موبائل پر وقت برباد کرتے رہے، ہم جن کی دنیا تباہ کرنے، ہم ان سے بھی حسد کریں، ان سے بھی حسد کریں، ان سے دشمنی، ان سے دشمنی، ان کو ستانا، ان کو ستانا، اور پھر قربانی پہ چند ہزار روپے کا جانور لے کر قربان کرنے اور سمجھے کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ معیار آپ کا ہے، یہ معیار نہ اللہ کا ہے نہ اس کے رسول کا، نہ یہ معیار قرآن کا ہے نہ شریعت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بتا رہا ہے کہ تم میں سے وہ کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، قیامت کے دن بس وہ شخص کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا، بے عیب دل لے کر جو اللہ کے ہاں جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ حسد والا دل نہیں چلے گا، غرور والا دل نہیں چلے گا، تنگ دلی کے ساتھ انسان اللہ کے ہاں جائے نہیں چلے گا، اللہ کے ہاں صاف ستھرا دل دیکھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر سے عیوب کو نکالیں، ایک اللہ کے لیے جئیں، اسی کے نام پر مریں، جب تک زندگی ہے توحید کے ساتھ زندگی گزاریں۔ قربانی کا موقع ہے، قربانی دیتے رہیں، وقت کی، صلاحیت کی، مال کی، جس چیز کی قربانی مانگی جائے پیش کریں کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور موقع ہے تو اپنی جان بھی نچھاور کریں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب